ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کریں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس نے ایران اسرائیل جنگ پر بلائے گئے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل تنازع انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہ تنازع مزید بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ سربراہ IAEA رافائل گروسی نے کہا ایران کے وہ شہر پلانٹ پر حملہ جوہری تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا 8واں روز ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم جاری۔ اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر میں درجنوں میزائل فائر، حیفا، رامت گان اور گلشتان میں اہم تنصیبات تباہ۔ میزائل حملے میں اسرائیل کا ٹیکنالوجی پارک اور اسرائیلی نیوز چینل 14 کا دفتر بھی تباہ۔ اسرائیلی شہر بیر الصبا میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ مرکزی ریلوے اسٹیشن بھی شدید متاثر۔ اسرائیلی دفاعی نظام 300 کلو گرام وزنی ایرانی میزائل کے سامنے نہ ٹک سکا۔ رافائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم سمیت دیگر حساس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے پاکستان، امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی ایئرپورٹ پر اپنے استقبال کے لیے آنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے بارے میں ہمارا موقف قائم ہے۔ وہ اقوام متحدہ، امریکہ، لندن اور یورپ کے شہر برسلز میں لے کر گئے تھے۔ ہم نے جگہ جگہ کشمیر کی آواز اٹھائی۔ اس جنگ سے پہلے بھارت کا موقف تھا کہ کشمیر تو اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ کشمیر اندرونی نہیں بین الاقوامی معاملہ ہے۔ اور انسداد پولیو مہم بے اثر، ایک اور پولیو کیس رپورٹ۔ پاکستان میں رواں برس پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 12 ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق پولیو کیسز جنوبی خیبر پختونخوا کے ضلع بنو سے رپورٹ ہوئے، جہاں کی UC شمسی خیل میں 33 ماہ کا بچہ پولیو سے متاثر پایا گیا۔ اب تک KP سے پولیو کے 6، سندھ سے 4، پنجاب اور گلگت سے ایک پولیو کیس سامنے آیا۔ پولیو کی جانچ کے لیے ملک بھر سے مئی میں جمع کیے گئے 116 ماحولیاتی نمونوں میں سے 47 میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خطے میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے۔ نمائندہ چین نے کہا کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ روس کے نمائندے کا کہنا تھا کہ ایرانی جوہری پروگرام IAEA قوانین کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے جج بن کر خود مختار ملک ایران پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے IAEA کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، جرمنی، فرانس، برطانیہ، یورپی یونین اور ایران کے درمیان مذاکرات، جوہری پروگرام اور اسرائیل سے کشیدگی پر بات چیت۔ اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی، پوری طاقت کے ساتھ اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انسانی حقوق کونسل سے خطاب، بولے اسرائیل کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام، اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی۔ موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے۔ ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک ہوں گی۔ فوری جنگ بندی کی جائے، چینی صدر کا پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دی۔ کہتے ہیں شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ سیاسی اور سفارتی کوششیں ایران کے جوہری مسئلے کا واحد صحیح حل ہیں۔ مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے۔ آسٹریلیا نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف بولے ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور موجودہ بحران میں امن کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔